یہ ارشاد فرمائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ ابھی بریک سے قبل ہم نے یہ بات کی کہ لوگ برائیوں کو چھپا بھی لیتے ہیں، بہت بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں لوگوں کو جو چھپائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ سامنے آتی ہیں چیزیں تو بہت زیادہ مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ بہت سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر بہت زیادہ سخت مزاج ہے، یا اس کو بد مزاج کہہ دیں تو غلط نہ ہوگا کہ بالکل ہی بد مزاج ہے، گالی گلوچ کر رہے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں ایون خواتین کے اوپر، بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں، ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ اس رشتے سے، اس وجہ سے ازدواجی رشتے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیے، ایک تو میں آپ جب یہ بات کر رہی تھی کہ کسی بھی قسم کے امراض ہوں، بیماریاں ہوں، جو بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کا سلوشن یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی شادی، اور یہ بالکل صحیح ہے، اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں برِ صغیر پاک و ہند میں تو یہ ٹرینڈ ہے۔ اس کے ریزنز کے اوپر بھی خیر کافی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ تو مجھے آپ کی بات سے جملہ یاد آ رہا تھا کہ پہلے ہر مسئلے کا حل بیوی کو سمجھا جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ اور بیماری بیوی کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب شادی ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ سب سے اہم بات، ایک تو یہ پہلو یہاں پر آ گیا کہ جیسے ہم نے ابھی بات کی آنیسٹ ہونا رشتے میں، کیونکہ یہ رشتہ بہت مقدس رشتہ ہے اور اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، اس کے بہت سے مقاصد ہیں، تو وہ مقاصد بہت مبارک، بہت نیک ہیں، اور اسی صورت میں ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم اس کی بنیاد صحیح رکھیں گے۔ کسی بھی چیز کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ عمارت جتنی خوبصورت اور اونچی سے اونچی کرتے چلے جائیں، وہ کسی نہ کسی دن سونر یا لیٹر وہ گرے گی۔ اب جہاں تک بات ہے کہ شوہر اگر بد مزاج ہے تو لٹرلی قرآن پاک میں سورہ نساء میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، اور جہاں پر یہ حکم دیا گیا خواتین سے متعلق جو احکامات ہیں سورہ نساء میں، تو بتایا کہ خواتین کو اگر اپنے شوہروں کی بد مزاجی کا اندیشہ ہے تو کوئی ان پر حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ اس کو مفاہمت کر لیں، یعنی کہ پیچ اپ ہو جائے، کسی نہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز ہو جائے، اور اگر کوئی صورت باقی نہیں رہتی تو اگرچہ علیحدگی، طلاق یا خلا ناپسندیدہ ہیں، مگر انہیں لاسٹ ریزورٹ کے طور پر حلال رکھا گیا۔ بد مزاجی کی اگر ہم بات کرتے، دیکھیے شریعت اسلامیہ میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا، حسن اخلاق، بالکل صحیح، وہ اس طولی اتمم مکارم الاخلاق، فرمایا مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں عمدہ اخلاق کی تعمیل کر دوں۔ تو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر اخلاق انسان کا سب سے اہم ہے ایمان میں اور اعمال میں۔ اس کے بعد اور مزید اس کی وضاحت فرمائی اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ تم میں بہترین اخلاق میں وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اخلاق میں اچھا، پھر اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے بڑھ کر اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ تو یہ ایک خیال ذہن میں رکھنا ہے کہ عورت کے معاملے میں یا بیوی کے معاملے میں اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اپنی بیوی کی کوئی شکایت کرتا ہے یا اس سے کسی وجہ سے ناخوشی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تلقین فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی ایک خوبی ہے تو اسے دیکھو اور اس کی برائی کو نظر انداز کر دو۔ تو عورتوں کے جو حقوق صحیح بخاری صحیح مسلم میں وضاحت کی گئی، اس میں واضح فرمایا گیا کہ آپ نے فرمایا ان سے نرمی کا رویہ اختیار کرو۔ جتنے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اسی طرح سے پریکٹس کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص، یعنی آج میں اگر اسلامی معاشرے کے جو بنیاد ہے وہ دیکھوں اور اپنی موجودہ صورتحال دیکھوں تو مجھے بہت کلیش نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں مرد کا غصہ کرنا جائز سمجھا جاتا ہے، ہماری تو تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ جی آپ نے برداشت کرنا ہے، جبکہ اسلامی معاشروں میں خواتین بد مزاجی کرتی تھیں، غصہ کرتی تھیں، مردوں کا جو امیج ہے وہ متحمل ہیں، وہ گریسفل ہیں، وہ ڈیسنٹ ہیں اور وہ سافٹ ہیں۔ تو یہ الٹا بالکل آپ کو معاملہ نظر آ رہا ہے۔ اور میں نے آپ سے شاید پہلے بھی کبھی شیئر کیا ہوگا کہ بہت سے مسلم ممالک کے لوگوں کو میں جانتی ہوں سوائے برِ صغیر کے، ان میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ 5 وقت کے نمازی اور پریکٹسنگ جو مسلم ہیں، تو ان کی بیویوں نے مجھے بتایا کہ ہم غصہ کر لیتے ہیں، ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے مرد استغفر اللہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کمرے سے چلے جاتے ہیں، گھر سے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آتے ہیں، کوئی جواب پلٹ کے نہیں آتا، مرد دو بدو عورت بنا ہوا ہے اور وہ آوازیں دے رہا ہے۔ تو یہاں پر کمال کی بات یہ ہے کہ مرد کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ مرد ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وَعَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ جو فرمائے نا
کہ وہ ان کے عورتوں کے اوپر مرد کو ایک درجہ فضیلت دی دی گئی گئی ہے، تو یہ فضیلت اس کا روب اس کی ڈیسنسی ہے. جیسے چھوٹے بچوں سے آپ نہیں الجھتے نا، صحیح. کوئی بچہ اگر بدتمیزی کر رہا ہے تو بڑا سمجھدار ہے، وہ کہتا ہے یہ نادان ہے، بے وقوف ہے، اب میں کیا اس سے الجھوں. صحیح تو ہے. ایگزیکٹلی ایک طرف آپ خاتون کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ معتبر ہیں اور مضبوط ہیں، اور دوسری طرف آپ پریکٹس میں تو یہ شو نہیں کر رہے کہیں پر. صحیح. تو اس لیے خواتین کی لٹرلی قرآن و حدیث سے مبارکہ میں یہ ہے کہ درگزر کرو ان کی بد مزاجی کو، یعنی آپ ان کا سے رویہ سختی کچھ نہ کرو. اور ہے اور آپ کی سوچ کچھ اور جی ہے. تو اس میں ہاتھ اٹھانا تو بالکل ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحیح. اللہ کے حبیب نے تو کبھی اپنی کسی زوجہ کو جھڑکا بھی نہیں. ازواج مطہرات اللہ فرماتی ہیں اگر اللہ کے نبی کو ہم میں سے کسی کی کوئی بات ناگوار ہوتی تھی تو ہم صرف آپ کے چہرہ مبارک سے جانتے تھے کہ سبحان آپ کو یہ اللہ. پسند نہیں آیا. سبحان اللہ. اور کبھی کسی کھانے میں کسی چیز میں عیب بیان نہیں کیا. نہیں ہمارے ہاں کیا. تو چیخا جاتا ہے نمک تیز ہو گیا اور مرچیں زیادہ ہو گئیں اور یہ بن گیا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، غصہ کرنا، تو یہ مرد کو زیب نہیں دیتا. ایک اسلامی معاشرے میں جو مرد کا کردار ہمیں بتایا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے خاتون سے نرمی ہی برتنی ہے اور پیار محبت سے ہی اس کو سمجھانا اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اگر کوئی بات ناپسند ہو تو. سبحان اللہ. بہت عمدگی سے آپ نے ارشاد فرمایا.